تخيرت في أشعة أنواره أفهام الموحدين وتقاصرت دون إدراك كماله أوهام المتوهمين. الحمد لله الذي توحد بالعظمة والآلاء وتفرد بالجود والكبرياء، الذي لا يبلغ مدحته القائلون سبحان الله عما يصفون. بلندر صلوات. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. بلندر صلوات. سامعین محترم، کل ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی لگ بھگ 18 آیات مستقیم اور 20 آیات بطور غیر مستقیم ہمیں ایک ایسے عمل کی دعوت دیتی ہیں، ہمیں ایک ایسے کام کا حکم دیتی ہیں جسے عام طور پر ہم عمل نہیں سمجھتے، ہماری توجہ نہیں ہوتی، جسے ہم کوئی کام نہیں سمجھتے، اور وہ عمل، وہ کام، وہ ہے تفکر، وہ ہے فکر سے کام لینا، غور و فکر، سوچ بچار، تأمل. اور روایات کی روشنی میں یہ عمل اتنا اہم کہ بعض روایات کے مطابق تفکر ساعت خیر من قیام لیلہ، ایک لمحے کا تفکر ایک پوری رات کی عبادت سے افضل. بعض روایات میں تفکر ساعت خیر من عبادت سنہ، ایک لمحے کا تفکر ایک سال کی عبادت سے افضل. بعض روایات میں ایک لمحے کا تفکر 60 سال کی عبادت سے افضل. بعض میں ایک لمحے کا تفکر 70 سال کی عبادت سے افضل. ظاہر ہے یہ جو نسبتیں قائم کی گئی ہیں، یہ عبادت کی کیفیات کو دیکھ کر اگر ساری رات کی عبادت میں میں ملکوت کی طرف، میں اپنی خدا کے ساتھ قرب کی منزلوں کو طے نہ کروں، وہیں کھڑا رہوں جہاں سے شروع کیا تھا. سارے سال کی عبادت میں میرا وہ مقام تقرب الی اللہ. آپ کو معلوم ہے نا، ہر عبادی عمل میں نیت شرط ہے. نیت کیا ہے؟ آپ 2 رکعت نماز جب پڑھتے ہیں
اب جب باقی واجبات ادا کرتے ہیں وہاں نیت میں عمل کو مشخص کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ میں یہ جو عمل بجا لا رہا ہوں قربتاً الی اللہ. کیوں؟ غرض و غایت کیا ہے؟ میرا قیام کس لیے، میرا رکوع کس لیے، یہ میرے سجدے کس لیے، یہ میرے طواف کس لیے، یہ میری حج کس لیے، یہ میری زکوٰۃ کس لیے، یہ میری قربانی کس لیے. ہر عمل اس کی غرض و غایت قربتاً الی اللہ، کہ میں خدا کے قریب ہو جاؤں. اب اگر ایک انسان ساری رات کی عبادت کے باوجود جس بعد پر، جس دوری پر خدا سے پہلے کھڑا تھا اب بھی وہیں کھڑا ہے، تو اس ساری رات کی عبادت ایک طرف اور ایک لمحے کے تأمل کے بعد اگر خدا کی قربت کی منزلیں طے کر لیتا ہے تو یقیناً یہ ایک لمحے کا تأمل اس ساری رات کی عبادت سے افضل ہے. اگر ایک انسان سارا سال اس طرح کی عبادت کرتا ہے، اگر ایک انسان 60 سال یوں عبادت کرتا ہے کہ جہاں سے چلا تھا وہیں پر کھڑا ہے، تو یقیناً یہ 70 سال 100 سال کی عبادت ایک طرف، لیکن اگر ایک لمحے کا آیات انفسی و آفاقی میں تأمل وہ انسان کو منزل قرب الہی کے قریب تر کر دے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے. تبھی تو اسلام ہمارا دین ہم سے خالی، وہ ہم سرائکی میں کہتے ہیں ٹکرے مار، فقط سجدگاہ پہ ماتھا نہیں رکھنا، بلکہ یہ سفر طے ہونا ہے. یہ قیام سے رکوع میں جانا، رکوع سے سجدے میں جانا، یہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. یہ اس کے بیک پر، اس کے پیچھے ایک روحانی سفر ہے، قرب کا سفر ہے، معراج کا سفر ہے. اگر وہ طے ہو رہا ہے تو پھر یہ عبادت، پھر حق ادا ہوا. لیکن اگر وہ طے نہیں ہو رہا پھر معذرت کے ساتھ معصوم کے الفاظ میں ہماری عبادت وہی اس کی حیثیت ہے جو چکی کے گدھے کی چکی چلاتے ہوئے حیثیت ہوتی ہے. جہاں سے چلا تھا وہیں پہ کھڑا ہے، صبح جہاں سے چلا شام وہیں پر کھڑا ہے. عزیزان گرامی، اسلام اپنے ماننے والوں کو عقل مند دیکھنا چاہتا ہے، صاحب فکر و شعور دیکھنا چاہتا ہے. تبھی تو جو آیہ مبارکہ آج خطبے میں تلاوت کی ہے اس میں عباد الرحمن، اللہ کے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان ہوئی ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم. اللہ کے بندے وہ ہیں، عباد اللہ وہ ہیں، عباد الرحمن وہ ہیں کہ اذا ذکروا بآیات ربہم، جب انہیں یاد دلائی جاتی ہیں ان کے رب کی آیات، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما و عمیانا، وہ بہرے ہو کر، وہ اندھے ہو کر آیات میں گر نہیں پڑتے، لکیر کے فقیر نہیں ہوتے، قرآن کی آیات میں بھی تأمل کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں. یہ اسلام ہم سے چاہتا ہے کہ ہم قرآن میں بھی تأمل کریں، ہم فرامین معصومین علیہ السلام میں بھی تأمل کریں. روایت کہتی کیا ہے؟ آج عالم اسلام کے اور عالم تشیع کے 90% جھگڑے، میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ
کلام الہی میں اور کلام معصوم میں تأمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر امت کلام خدا میں صحیح معنوں میں تأمل کرتی، اگر اہل بیت کے ماننے والے اہل بیت کے کلام میں صحیح معنوں میں تأمل کرتے تو اتنے فرقے نہ ہوتے، اتنے اختلافات نہ ہوتے۔ یہ جتنے اختلافات ہیں یہ فہم کا اختلاف ہے، اور فہم کا اختلاف تأمل نہ ہونے کی وجہ سے آتا ہے۔ بنابراً ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر منبر پہ آنے والے کی گفتگو میں بیٹھ کر ضروری ہے کہ ہم اس کی بات میں تأمل کریں، ٹھیک ہے عقلی میزان پر پوری تلتی ہے یا نہیں۔ امام حسن مجتبی ارشاد فرماتے ہیں عجبت لمن یتفکر فی معقولہ کیف لا یتفکر فی معقولہ فیجنب بطنہ ما یؤذیہ وَيُودِعُ صَدْرَهُ مَا يُرْدِيهِ۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر لِمَن يَتَفَكَّرُ فِي مَعْقُولِهِ، جو اپنے معقول میں کھانے پینے کی چیزوں میں تو بڑا غور و خوض کرتا ہے۔ ہاں، کون سا ٹماٹر اٹھانا ہے، کون سا نہیں اٹھانا، یہ سیب یہ ٹھیک ہے۔ ہم دکاندار کے ساتھ بھی جھگڑا کرتے ہیں نا، بھئی یہ کیوں ڈالا ہے، وہ ڈالو، واپس لے لو، میں نہیں لیتا۔ آپ نے کچا پھل ڈال دیا، ایک ایک آم پہ، ایک ایک فروٹ پہ، آلو خریدتے ہوئے، پیاز خریدتے ہوئے، سبزی خریدتے ہوئے، فروٹ خریدتے ہوئے، آٹا خریدتے ہوئے، کھانے پینے کی اشیاء خریدتے ہوئے، چن چن کے ہم اپنی ٹوکری میں رکھتے ہیں کھانے کا سامان۔ معقول میں تفکر چنا جا رہا ہے۔ وہاں میرے مولا فرماتے تعجب ہے تجھے اپنے کھانے پینے کی اشیاء کو تو اتنی احتیاط سے چن رہا ہے، لیکن جو عقل کی غذا ہے اسے نہیں چنتا، اس کے لیے تیرا انتخاب نہیں ہے، جو آ جائے بیٹھ جائے، جو گفتگو کر لے تو سن لے، کوئی تأمل نہیں ہے، کوئی انتخاب نہیں ہے بھئی اس مجلس میں جانا ہے، اس میں نہیں جانا، وہ گفتگو سننی ہے، یہ نہیں سننی۔ سبزی بازار میں تو تیرا انتخاب ہے، لیکن عقل کے بازار میں کوئی انتخاب نہیں ہے۔ فَيُجَنِّبُ بَطْنَهُ مَا يُؤْذِيهِ۔ فرماتے مجھے تعجب ہے اس انسان پر جو پیٹ کو تو بچاتا ہے اس غذا سے جو ہاضمے کو تکلیف پہنچائے، وَيُودِعُ صَدْرَهُ، اپنے دل کے، اپنے سینے کے حوالے ہر وہ چیز کرتا جاتا ہے جو اسے ہلاکت میں ڈال دے۔ تأمل، غور و فکر، انتخاب، چننا، ہر دکان پہ نہیں جانا، اس پہ جانا ہے جہاں خیر پاکستان میں تو تقریباً محالات میں ہو گیا نمبر 1 چیز ملے، لیکن اگر کہیں پتہ چل جائے تو اس سے نمبر 1 میڈیسن ملے گی، اس میڈیکل سٹور سے پورا بازار چھوڑ دیں گے، تھوڑا سا اعتماد بڑھ جائے، باقی نہیں جائیں گے، کسی کے پاس نہیں جائیں گے۔ لیکن علم کی دنیا میں، دین کی دنیا میں کس کا حکم چلے گا کوئی انتخاب نہیں ہے۔ التفکر اصل العقل وثمرته السلامہ، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ میرے مولا
مولا نے فرمایا اصل العقل التفکر، عقل کی اساس تفکر ہے. جس کے پاس تفکر نہیں گویا اس کے پاس عقل نہیں ہے. وَثَمَرَتُهُ السَّلَامَةُ، تفکر کا نتیجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا تفکر کے نتیجے میں سلامتی حاصل ہوتی ہے. جیسے امام مجتبیٰ کے فرمان میں جب ہم اپنے معقول میں تفکر کرتے ہیں، اپنے کھانے پینے کی اشیاء میں تفکر کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہے؟ بدن کی سلامتی. بدن ہمارا بہت سی بیماریوں سے سلامت ہو جاتا ہے جب ہمارا معقول ٹھیک ہو. انتخاب سے لے کر پکنے تک، کھانے تک اگر ہم نے احتیاط کی تو سلامتی نتیجہ ہے. آج 99% سے اوپر امراض ہماری کھانے میں بے احتیاطی کی وجہ سے. ایک عمر بے احتیاطی کرتے ہیں، پھر ایک عمر احتیاط کرنا پڑتی ہے. اب شوگر کے قریب نہیں جانا، اب کوئی ایسی چیز نہیں کھانی جس سے بلڈ پریشر ہائی ہو جائے. ایک سارا نتیجہ کس چیز کا ہے؟ ایک عمر بے احتیاطی کا نتیجہ. لیکن اگر احتیاط کی، تفکر کیا تو نتیجہ سلامتی. اسی طرح سے عقل کب نتیجہ دیتی ہے؟ عقل ہماری معنوی حیات کو کب سلامتی سے ہم کنار کرتی ہے؟ جب عقل سے تفکر کا کام لیا جائے. یہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے وَثَمَرَتُهُ السَّلَامَةُ. اور نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کل جو روایت پڑھی تھی جس میں ارشاد فرمایا تفکر ساعت خیر من عبادت سنہ، ایک لمحے کا تفکر ایک سال کی عبادت سے افضل. اس میں فرمایا وَأَنَّهُ دلیل العقل، تفکر عقل کا چراغ ہے. وَحَيَاةُ الْقَلْبِ الْبَصِيرِ، دل کی زندگی ہے تفکر. جو تفکر نہیں کرتا، جو سوچتا نہیں ہے، اس کا دل مردہ ہے، اس کے دل میں بصارت نہیں ہے، بے بصیر، اندھا دل. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے قلب میں بصارت آئے، نورانیت آئے، تو جو کام کرنا ہے وہ تفکر ہے. وَأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى الْبِرِّ وَالْعَمَلِ بِهِ، یہ تفکر ہے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، جو نیکی کی طرف بلاتا ہے. اب اس تفکر کے موضوعات کیا ہیں؟ اس تفکر کا ایک موضوع خود یہی دین ہے، دینی تعلیمات ہیں. ان پہ سوچنا میرا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں، آیا توحید کے بارے میں میرا نظریہ ٹھیک ہے یا نہیں، امامت کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں. بعض اصحاب ائمہ جب ایک عرصے بعد معصوم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اپنا عقیدہ سناتے تھے، بتاتے تھے مولا یہ میرا توحید میں عقیدہ ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، یہ میرا نبوت کے بارے میں عقیدہ ہے، یہ میرا امامت کے بارے میں عقیدہ ہے، یہ میرا قیامت کے بارے میں عقیدہ ہے. ظاہراً شاہ عبد العظیم حسنی جو تہران میں رے میں مدفون ہے، جن کی زیارت کا ثواب سید الشہداء کی زیارت کے ثواب کے معادل ہے، جو کربلا نہ جا سکے، سید عبد العظیم حسنی کی زیارت کر لے، اسے امام حسین کی زیارت کا ثواب نصیب ہوتا ہے.
ہستی جب معصوم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو اپنے عقیدے کو بیان کرتے ہیں، مولا میرا یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہم تو الفاظ کی بحث میں رہ گئے، معانی تک تو پہنچے ہی نہیں۔ ہم کلمہ سناتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ 60 سال عمر ہو گئی، آج تک میں نے کسی عالم دین کے سامنے کلمہ سنایا نہیں ہے کہ میں الفاظ بھی ٹھیک ہے یا نہیں۔ معانی تو ایک اور بات، الفاظ ہی میں رہ گئے۔ تفکر کی منزل معنی سے شروع ہوتی ہے، لفظ سے نہیں۔ لفظ زبان کا کام ہے، تعقل کا کام نہیں ہے، زبان کا ورد ہے۔ ہم زبان پہ رہ گئے، عقل تعقل تفکر وہ ذہنی ریزننگ کا کام ہے، اس تک ہم نہ پہنچے۔ یہ تفکر، اس کے موضوعات، دین میں تفکر، دینی تعلیمات میں تفکر۔ خود کل عرض کیا تھا کہ انسان کا اپنے بارے تفکر، مادی مثالوں کی بھی اگر انسان لے لے، تھوڑا سا انسان تفکر کرے، وہ شخص جو ایک عمر بعد عادات ہماری ایسی ہیں جو ہمیں معلوم بھی ہے لیکن کبھی تأمل نہیں کیا، وہ شخص جو نشے کا عادی ہو گیا، اس کو آپ جتنی نشہ چھوڑنے کی دوائیاں ادویہ دے دیں، جب تک بیٹھ کر یہ نہیں سوچے گا میں روزانہ کتنے روپوں کو میں آگ لگاتا ہوں۔ یہ آگ لگانا ہے نا بھائی، سگریٹ رکھی منہ میں، آگ لگا دی، دھواں کرتا ہے، مفت میں آتی ہے۔ 1 سال کا حساب کریں، روزانہ کتنی اس نے سگریٹ پی، کتنی وہ پیکٹ اس کے استعمال ہوئے، ہفتے میں کتنے، مہینے میں کتنے، سال میں۔ یہ جو 1 سال میں نے سگریٹ پی، میں نے کتنے روپیز کو آگ لگائی، دھواں بنا۔ پھر ہوا کیا، حاصل کیا ہوا؟ پھیپھڑوں کا کینسر، خون کی نالیوں کا بند ہو جانا، تنفس کی بیماریاں، عمر کا گھٹ جانا۔ وہ میری زندگی جو سپوز خدا کی تقدیر میں 60 سال تھی، سگریٹ پینے کی وجہ سے 10 سال عمر میں نے جلا دی ہے۔ یہ 50 سال میں مرے گا، اور اس میں تقدیر الہی یہی ہے کہ میں نے تیری 60 سال عمر لکھی ہے، بشرطے کہ تو اپنی صحت کی حفاظت کرے، نہیں کرے گا تو پہلے مرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں سگریٹ پیتا رہوں تب بھی 60 سال، نہ پیوں تب بھی 60 سال، نہیں، خدا کی بارگاہ میں اندھیر نگری نہیں ہے، دقیق محاسبات ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہماری عمر، آجل معدوم تقدیر الہی میں ہے، باقی بڑھانا گھٹانا میرے آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سگریٹ پی کے جلا دوں 10 سال یا 10 سال بچا لو، صلہ رحم کر کے 30 سال اپنی عمر بڑھا دوں، یا رشتہ داروں سے، عزیزوں سے قطع تعلقات کر کے 30 سال اپنی عمر گنوا دوں۔ یہ تفکر سلامتی لائے گا، یہ تفکر پھر بہت سارے ایڈیشنل جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان سے بچا لے گا۔ پھر وہاں نہیں جانا پڑے گا سینٹر میں کہ وہاں رہیں کچھ عرصہ اور وہ آپ کو دوبارہ آپ کی عادات کو ٹھیک کریں اتنی بڑی بڑی فیسز دے کر۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔
قرآن آواز دیتا ہے انسان اپنے اندر اپنے آپ پر غور کر، اپنے بارے میں غور و فکر کر۔ انسان نے جن چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنا، ایک خود ہے، پہلا موضوع تفکر کا خود ہے، انسان اپنے بارے میں سوچے، اپنے آپ کو موضوع تأمل و تفکر قرار دے۔ دوسرا موضوع یہ آیات آفاقی ہیں، ایک کائنات کا ایک ایک مظہر آیات رب ہے، آیات رب ہے۔ زمین و آسمان، صحرا و دریا، سمندر و پہاڑ، کہکشائیں، سورج و چاند، ہر چیز آیت الہی، ہر چیز تفکر مانگتی ہے۔ دین میں تأمل و تفکر، دینی تعلیمات میں جو عقلی قضایا، جن کا تعلق ذہن سے ہے، عقل سے ہے، جو آپ کو خارج کی دنیا میں نہیں ملیں گے، جو سڑکوں پر نہیں ملیں گے، جو بازاروں میں نہیں ملیں گے، وہ چیز کہاں ملے گی؟ عقل کے خزانے میں۔ اس پر بھی ریزننگ کرنی ہے، تھنکنگ کا پروسیس وہاں پر بھی ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے میری توحید کا تصور ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اپنے باڈی کے بارے میں، اپنی روح کے بارے میں، ایگو، سیلف، اس کے بارے میں تفکر، اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی مجالس میں کچھ عرض کروں گا۔ قرآن دعوت دیتا ہے، تعجب کرتا ہے، قرآن تعجب کرتا ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، تعجب ہے، انہوں نے اپنے آپ پہ سوچا نہیں، اپنے آپ پر غور و فکر نہیں کیا۔ اچھا، عجیب نتیجہ نکالتا ہے قرآن کریم۔ جملہ پہلا یہ اولم یتفکروا فی انفسہم، نتیجہ کیا ہے؟ اگر انسان اپنے آپ پر سوچے، اپنے بارے میں تفکر کرے، ایک نتیجے پہ پہنچے گا جو قرآن بتا رہا ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ کہ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ تم اپنے بارے میں اپنے من میں ڈوبو، سوچو، نتیجہ یہ نکالو گے کہ جو آسمانوں کی تخلیق ہے، جو زمین کی تخلیق ہے، وما بینہما، آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے، یہ خدا نے بالحق تخلیق فرمایا ہے۔ یہ منزل، یہ پروڈکٹ ہے اپنے اندر سوچنے کا، اپنے بارے میں سوچنے کا۔ جب انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے تو قرآن فرماتا ہے کہ نتیجہ یہ نکلے گا، انسان توحید کی، ربوبیت کی، خالقیت کی، اس تخلیق بالحق کی گواہی دے گا۔ تخلیق بالحق، حق کیا ہے؟ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے تفسیر المیزان میں فرمایا ہے کہ تخلیق بالحق کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کی کسی ایک مظہر کو عبث، فضول، بے فائدہ، بلا ہدف خلق نہیں فرمایا۔ ہر چیز کی ایک غایت، یہ پانی، اس کی کوئی غایت ہے یا نہیں؟ اس کی غایت، یہ میٹل کے اجزاء جن سے یہ ہماری فریم بن گئی، یہ مائک بن گئی، ان کی کوئی غایت تھی تو یہ بنے۔ آج میری آواز کو آپ تک ذرا بہتر طریقے سے پہنچا رہے ہیں۔ یہ جو لکڑی ہے اس کی غرض و غایت، یہ کپڑا اس کی غرض و غایت، یہ میٹیریل جس سے یہ بلڈنگ بنی اس کی غرض و غایت، اس میں لگے ہوئے تمام الیکٹرانکس کے آلات ان کی غرض و غایت۔ کوئی چیز ہے جو بغیر ہدف کے خلق ہوئی ہو اور کہیں نہ کہیں انسان کے کام نہ آتی ہو؟ کہکشاؤں سے لے کر دریاؤں تک، آسمانوں سے لے کر زمین تک، ہر شے کسی ہدف کے تحت خلق ہوئی ہے۔ اچھا، اگر ان تمام چیزوں کا ہدف میری زندگی کو، میرے امور کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو میں بے ہدف ہوں۔ میری طرح سے یہ مہر و ماہ
بھی ہے آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ کائنات کی ہر چیز اگر کسی غرض و غایت اس کا محبوب ہے، اس کا معشوق ہے، اس سے وصال کے لیے حرکت میں ہے، دن رات منظم حرکت، اور وہ محبوب اگر میں ہوں تو میں خود بلا ہدف نہیں۔ چیزوں کا ہدف اچھا تب حاصل ہوتا ہے جب وہ ظاہری طور پہ اپنا وجود کھو دیتی ہیں۔ یہ جو پانی ہے، مطلق پانی کی بات نہیں کر رہا، اس کا ہدف اگر یہ ہے کہ میں اسے پیوں، اپنی پیاس بجھاؤں، تو اس کا ہدف کب پورا ہوگا؟ جب یہ باقی رہے گا یا پی لیا جائے گا۔ ہدف اس کی فنا کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ وہ فروٹ پھل جو آپ کھانے کے لیے لائے ہیں، وہ پھول سے لے کر پھل بننے تک، پکنے تک جتنے مراحل اس پہ گزرے، اتنی جد و جہد کی، اگر شعور ہوتا، شعوری زندگی اس کے پاس ہوتی، تو یہ آم کا ایک پھل کہتا ہے بہت تھک گیا ہوں تیرے ہاتھ میں پہنچنے تک، جو میں نے سفر طے کیا ہے اب تھک گیا ہوں۔ لیکن اس کا ہدف کب پورا ہوگا؟ جب آم باقی رہے یا کھا لے؟ جب فنا ہو کر اس کا ہدف حاصل ہوگا، جب بقا ہے تو ہدف حاصل ہوگا۔ فنا کی منزل سے گزر کر ہدف حاصل ہوگا۔ میں آپ اگر ہمارا ہدف ہے تو وہ آیا کیا فرماتی ہے کہ ما خلق السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ ہر چیز کی ایک مہلت ہے، ایک مدت ہے، وہ مدت ختم ہونے والی ہے، اس مدت اس پہ پہنچے گی تو ہدف پہ پہنچے گی۔ علامہ طباطبائی علیہ رحمہ یہی فرماتے ہیں کہ اگر ہر چیز کا ہدف اس کی مدت پہ پہنچنے پہ حاصل ہوتا ہے تو میرا آپ کا ہدف کب حاصل ہوگا؟ جب موت آ جائے گی۔ اس دنیا میں نہیں، پہلے نہیں، ادھر حاصل ہونا ہے، اس طرف، اس پار، اور وہ مر کر، زندگی میں نہیں۔ کافر کا ہدف یہاں پورا ہو جائے گا، مشرک کا ہدف یہاں پورا ہو جائے گا، منافق کا ہدف یہاں پورا ہو جائے گا۔ مومن کا ہدف وہ فنا کی منزل سے گزرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اگر میری زندگی کا ہدف فنا کی منزل سے گزرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے تو میں نے اس ہدف کے لیے کیا کیا؟ یہ تفکر، یہ اپنے نفس میں تفکر۔ دیکھیں، میں آپ کیا، مظلوم کربلا بھی سید الانبیاء کی سفارش اور عرضداشت کے باوجود بھی جب تک شہید نہ ہو جائیں اس منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ جو ہدف ہے، جو غایت ہے۔ بہت روئے ہیں نا مظلوم کربلا پر سید الانبیاء۔ جناب ام سلمہ روایت فرماتی ہیں کہ میرے حجرے میں سرکار تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ کسی کو حجرے میں نہ آنے دو، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک دم سے امام حسین کا بچپنا ہے، آپ نانا کے حجرے میں داخل ہو گئے، میں نہ روک سکی۔ اب میں اندر داخل ہوئی، دیکھوں کیا ہوا، رسول اکرم کے آرام میں حسین مخل ہوئے نہیں ہوئے۔ بی بی فرماتی ہیں جب میں اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رسول کے سینے پر ہے حسین، اور زار زار رو رہے ہیں نبی، آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ جب میں داخل ہوئی
رسول خدا میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا ام سلمہ ابھی جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے۔ رو رہے ہیں رسول خدا۔ بی بی نے عرض کی یا رسول اللہ بارگاہ ربوبی سے آپ دعا کیوں نہیں کرتے حسین شہید ہونے سے بچ جائے؟ فرمایا میں نے التجا کی ہے، لیکن خدا کا جواب یہ ہے کہ حسین کا ایک مقام ہے، جب تک حسین شہید نہ ہو اس مقام پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ام سلمہ یہ میرے ہاتھ میں خاک ہے، یہ کربلا کی خاک ہے، یہ لے لیں، اسے سنبھال کر محفوظ کر لیں، جسے دیکھتے رہنا جب تک یہ خاک رہے میرا حسین زندہ ہوگا، جس دن یہ خاک خون بن جائے سمجھ لینا کربلا میں میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ انبیاء روئے ہیں حسین پر، نانا روئے ہیں حسین پر۔ ایک دن مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، المواعظ میں علامہ جعفر شستری علیہ الرحمہ نے یہ روایت لکھی ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، نانا خطبہ دے رہے ہیں، مسجد کے دروازے سے حسین داخل ہوئے، آپ کا پاؤں اپنے کرتے کے دامن میں الجھا، ادھر دروازہ مسجد پر حسین گرے، ادھر رسول سے منبر چھوٹا، جلدی سے جا کر حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ایک جملہ کہہ رہے عزیز عزیز علی یا ابا عبداللہ، حسین مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، حسین مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ تجھ سے کیا برداشت نہیں ہوتا؟ مسجد نبوی پہ دروازے پہ حسین کا گر جانا، یا کربلا میں ذوالجلاء کی زین سے گر کر کربلا کی خاک پر حسین کا آ جانا۔ نانا روئے ہیں زندگی بھر، آج رونے پہ اعتراض کرنے والے رسول رو رہے ہیں، انبیاء روئے ہیں، علی مرتضیٰ روئے ہیں۔ یہ روایت بھی شیخ جعفر شستری علیہ الرحمہ نے لکھی ہے کہ جنگ صفین پہ جاتے ہوئے جب نینوا سے علی کا گزر ہوا اور مولا کی نگاہ نہر فرات پر پڑی، علی نے بلند بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ ابن عباس کہتا ہمیں تعجب ہوا، پھر علی نے فرمایا ابن عباس اتعرف ھذا الموضع، ابن عباس اس مقام کو جانتا ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ اگر تو جانتا ہوتا تو بھی میری طرح سے روتا۔ فرمایا علی اتنے روئے، بقا طویلا، بڑی دیر علی روئے، حتی اخزلت لحیت علی کی ریش مبارک تر ہو گئی، وسالت الدموع علی صدرہ، علی کے آنسو سینے پر ٹپک رہے تھے۔ علی روتے روتے غش کھا گئے، فرمایا میں نے ابھی خواب میں عالم غش میں دیکھا ہے، یہی نینوا کا مقام ہے، خون کا ایک دریا ہے جس میں میرا حسین ڈوب رہا ہے۔ یستغیث ولا یغاث، آسمانی مخلوق نے سفید پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، نینوا کی اس دھرتی کا گھیرا کیا ہوا ہے، میرا حسین امتحان دے رہا ہے، خون کے دریا میں ڈوب رہا ہے، استغاثے بلند کر رہا ہے، کوئی حسین کی نصرت کرنے والا نہیں ہے۔ علامہ جعفر شستری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں پھر مولا نے اسی مقام پر حسین کو بلایا، سیدھے سے لگایا، کہا حسین کیا کرو گے جب
عاشور کا دن آئے گا، کہا بابا صبر کروں گا، زادار و حسین پر نانا روئے، بابا روئے، ماں زہرا روئی ہے، جس طرح سے کوئی نہیں رویا۔ امالی میں شیخ مفید علیہ الرحمہ نے یہ روایت لکھی ہے، اسماء کہتی ہیں جب رسول خدا کو حسین کی ولادت کی خبر ملی، جلدی سے گھر تشریف لائے فاطمہ کے گھر، حسین کو منگوایا، اپنی آغوش میں لیا، کہتی میں دیکھ رہی تھی، میں نے پیش کیا حسین کو، دیکھا کہ رسول خدا زار زار گریہ کر رہے، میں نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ ابھی یہ بچہ متولد ہوا ہے، آپ رو رہے ہیں؟ اس وقت فرمایا اسماء میرا یہ لال شہید کر دیا جائے گا، اور پھر کہا اسماء دیکھو یہ زہرا کو نہ بتانا، ابھی ماں بری ہے۔ جناب سیدہ سے ایک عرصہ رسول خدا یہ خبر چھپاتے رہے کہ حسین شہید کر دیا جائے گا، لیکن ایک مقام ایسا آ گیا بتانا پڑ گیا۔ آج جو رسول نے بتایا نا زہرا تیرا یہ بیٹا میدان کربلا میں پیاسا شہید کیا جائے گا، زہرا نے شدید گریہ کیا، پھر پوچھا بابا کب ہوگا یہ واقعہ، کب میرے حسین کو شہید کیا جائے گا؟ فرمایا زہرا یہ واقعہ تب ہوگا جب میں نہیں ہوں گا، آپ نہیں ہوں گے، علی نہیں ہوں گے، حسن نہیں ہوں گے۔ یہ سن کر روایت کہتی زہرا نے اور گریہ کیا، کہا بابا پھر کون ہوگا، میرے حسین پر رونے والا بھی کوئی ہوگا۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا زہرا اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس قوم کی عورتیں اپنوں پر نہیں روئے گی، تیری عطرت کی عورتوں پر روئے گی، جس قوم کے مرد اپنوں پر نہیں روئیں گے تیرے حسین پر روئیں گے، قیامت تک روتے رہیں گے، ہر سال حسین کے ماتم میں صف عزا بچھا دیں گے۔ ذرا میں اور آپ ان عورتوں کی شفاعت کرنا قیامت کے دن، میں ان مردوں کی شفاعت کروں گا، یہ ہماری شفاعت کا سامان ہو رہا ہے۔ کیسا سامان ہو رہا ہے؟ روایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا صف خلائق کی لگی ہوں گی، منادی ندا دے گا یا اہل المیشر غضوا ابصارکم، اے اہل میشر نظریں جھکا لو، کیوں؟ رسول کی بیٹی زہرا آ رہی، قربان جاؤ اس دنیا میں اس بی بی کا احترام نہیں کیا گیا، دربار میں کھڑی خطبہ دیتی رہی، کسی نے توجہ نہیں کی۔ محشر کے میدان میں جہاں انبیاء موجود ہوں گے، شہداء موجود ہوں گے، صلحاء موجود ہوں گے، نظریں جھکا لو، مصطفیٰ کی بیٹی زہرا آ رہی، ایک بہشتی ناقہ پر بی بی سوار ہوں گی، عرش الہی کے سامنے جب زہرا آئے گی نا تو کہے گی الہی احکم بینی و بین من ظلمنی۔ روایات میں کہ زہرا ناقہ سے اپنے آپ کو گرا دے گی میدان محشر میں، ناقہ سے شاید اس لیے کہ زہرا کی بیٹیاں ناقہ سے اپنوں نے میدان کربلا میں اپنے آپ کو گرایا تھا، وہی رسم ادا کرتے ہوئے میدان محشر میں ناقہ سے زہرا اپنے آپ کو گرا دے گی، عرض کرے گی بار الہ میرے اور مجھ پر ظلم کرنے والوں کے درمیان فیصلہ فرما، میرے اور میری اولاد پر ظلم کرنے والوں کے درمیان فیصلہ فرما۔ بعض اہل منبر یہ پڑھتے ہیں اس مقام پر زہرا کے ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا ہوگا، بار الہ میرے حسین کا جرم کیا تھا، عدالت فرما۔ اس وقت آواز ندائے قدرت آئے گی، اے میری کنیز مانگ جو مانگنا ہے۔ ازادر اس وقت زہرا کیا مانگے گی؟ اب خدایا بارے
بہشت کی طرف بیوی آگے ہوگی. اعظم اللہ اجورنا واجورکم علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ کہ محمد و اہل بیت محمد ہمیں بہتر سے بہتر، بیشتر سے بیشتر عزاداری امام حسین برپا کرنے کی توفیق عطا فرما. جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے، عزاداری کے عزاداروں کی خود حفاظت فرما. دشمنان عزاداری کے منصوبوں کو نقش بر آب فرما. بار الہ حق محمد و اہل بیت محمد بارہویں سرکار کا ظہور جلد فرما. ہمیں اس مولا کے عوام و انصار میں قرار دے. علماء اقدام مراجع اعظام راہبر انقلاب اسلامی ایران کو طول عمر عطا فرما. ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. عالم اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما. مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما. اس مملکت کے دشمنوں کو جس لباس میں بھی ہیں نیست و نابود فرما. اس مملکت کے محافظوں کو جس لباس میں بھی ہیں ان کو طول عمر عطا فرما. ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. بار الہ مسافرین کے سفر بے خطر فرما. بار الہ زیارات ائمہ طاہرین کے دروازے کھول دے. بار الہ جو کرونا کی مصیبت ہے اس سے عالم انسانیت کو، عالم اسلام کو نجات عطا فرما. بار الہ جامع حاضر کی تمام شرعی حوائج پوری فرما. بار الہ نیک اولاد عطا فرما. بار الہ بحق محمد اہل بیت محمد ہمارے بے اولادوں کو اولاد نرینہ اور صالحہ عطا فرما. تنگ دستوں کو رزق وسیع و حلال عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما. بے روزگاروں کو باعزت روزگار عطا فرما. مقروضین کے قرضے خزانہ غیب سے ادا فرما. بار الہ جو دعا زباں پہ آئی، جو دعا زباں پہ نہیں آئی تو علیم بذات الصدور ہے. ہماری تمام شرعی حوائج پوری فرما. ربنا تقبل دعاءنا انك انت السميع الدعاء. والسلام علیکم